شہزادی نوری رہتی تھی۔ اس کے پاس سونا محل، نوکر، سب کچھ تھا۔ ہمیشہ چپ رہتی تھی، اکیلی رہتی تھی۔ بچپن میں شہزادی کو اس کی ماں نے ایک گڑیا دی تھی۔ شہزادی جیسی تھی مگر کبھی کچھ نہیں بولتی تھی۔ اس گڑیا سے بات کرتی، کیوں کچھ نہیں بولتی؟ از کم تم ہی میرا دکھ سمجھ لو۔ ایک دن نوری نے فیصلہ کیا کہ وہ محل چھوڑ دے گی۔ کوئی میرا دوست نہیں، وہاں رہنا بیکار ہے۔ محل سے چپکے سے نکلی اور جنگل میں جا پہنچی۔ ایک بوڑھی عورت نے اسے دیکھا اور تمہاری گڑیا چپ اس لیے ہے، تمہارے آنسوؤں کی زبان سمجھتی ہے۔ نوری حیران ہو گئی۔ اس رات گڑیا نے پہلی بار نرمی سے آنکھ جھپکی۔ شہزادی کو لگا جیسے کوئی پہلی بار اس کا دکھ بانٹ رہا ہو۔ واپس محل آئی، لیکن اب وہ صرف خاموش نہیں، سمجھدار بھی ہو چکی تھی۔ اس نے سیکھا، ہر چپ چیز بے جان نہیں ہوتی، مسکراہٹ خوشی نہیں ہوتی۔ ایک گاؤں میں ایک انوکھی عورت رہتی تھی جسے سب سانس بہو کہتے تھے۔ اصل نام تو سلم بی بی تھا، مگر چونکہ وہ ہر وقت دوسروں کی باتوں میں اپنی اسانس بیچ میں ڈال دیتی تھی، لوگ ہنستے ہوئے اسے سانس بہو کہنے لگے۔ کوئی کسی سے بات کر رہا ہو، سانس بہو بیچ میں بول پڑتی، ارے نہیں میں بتاتی ہوں، اصل بات یوں تھی۔ کسی کا جھگڑا ہو، شادی کی بات ہو، مرغا غائب ہو گیا ہو یا کوئی بس چھوٹ گئی ہو، سانس بہو نے اپنی رائے ضرور دینی ہوتی۔ ایک دن گاؤں میں اعلان، جو کل کے میلے میں سب سے زیادہ ہنسانے والی بات کرے گا اسے گدھا انعام میں۔ اب سانس بہو کو لگا کہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں۔ اگلے دن میلے میں وہ مائک پر آئی اور ایک دن میں نے چوہے کو دودھ پیتے پکڑ لیا۔ میں نے پوچھا، ارے تم تو چوہے ہو، دودھ کیوں پی رہے ہو؟ چوہا بولا، آنٹی آج گائے نے چھٹی لی۔ پورا گاؤں قہقہا مار کر ہنسنے لگا، مگر اصل قہقہا تب آیا جب گدھا انعام میں لایا گیا، اور گدھے نے سانس بہو کو دیکھ کر زور سے دینائنا الفنک کیا جیسے وہ بھی ہنسا۔ تب سے سب کہتے ہیں سانس بہو تو ایسی ہے کہ انسان گدھے کو بھی ہنسا دے۔ نمک کا شہر اور خواب دیکھنے والی لڑکی۔ ایک وقت کی بات ہے، تھر کے ویران اور خشک ریگستان کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں دن کے وقت تیز دھوپ اور رات کو سرد ہوائیں چلتی۔ اس گاؤں میں ایک یتیم لڑکی سحر اپنی نانی اماں کے ساتھ رہتی تھی۔ سحر بچپن ہی سے خواب دیکھتی تھی، عجیب و غریب خواب، جن میں ایک چمکتا سفید گھوڑا اسے کسی نمک سے بنے ہوئے شہر میں لے جاتا۔ سحر جب بھی نانی اماں سے اپنے خواب کا ذکر کرتی تو نانی بس مسکرا کر کہتی، بیٹی وہ نمک کا شہر ایک پرانی کہانی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ شہر کبھی تھا لیکن اب وہ خوابوں میں ہی رہ گیا ہے۔ لیکن سحر کا دل ماننے والا نہ تھا۔ اس کے خواب دن بہ دن واضح ہوتے جا رہے تھے۔ کبھی وہ خواب میں ایک نمک کی بنی ہوئی مسجد دیکھتی، کبھی سفید گلیوں میں دوڑتے بچوں کی ہنسی سنتی، اور کبھی ایک نمک کا دروازہ جو آہستہ سے کھلتا۔ ایک رات چاندنی میں نہایا ہوا ریگستان بہت خاموش تھا۔ سحر نے سفید گھوڑے کو پہلی بار خواب میں نہیں بلکہ جاگتی آنکھوں سے گاؤں کے باہر کھڑے دیکھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی، مگر گھوڑے نے پیار سے سر ہلایا۔ سحر خاموشی سے اس کے قریب گئی اور اس کی پشت پر سوار ہو گئی۔ گھوڑا الفاڑنے لگا اور چند لمحوں میں وہ ایک چمکتے ہوئے شہر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ یہ وہی شہر تھا جو